يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام پر خصوصاً پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود اور سلام کا تحفہ نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کے سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 185 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ اس آیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. آمین. میرے دوستو، قبل اس لیے کہ اس آیت کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کراؤں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت میں جو پہلی بات اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، دقت اور پریشانی نہ ہو. میرے دوستو، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کبھی ہمیں لمبے سفر پر جانا پڑتا ہے، چاہے وہ بنگلور کا سفر ہو، ممبئی کا سفر ہو، کشمیر کا ہو، کہیں کا بھی ہو.
جب سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اور آپ پہلے دن تاریخ مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر سفر میں سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے یا تو بس کا یا ٹرین کا یا پلین کا ٹکٹ دن تاریخ کے حساب سے مقرر کر لیتے ہیں اور بک کرا لیتے ہیں، اور اس دن تاریخ کا انتظار میں لگ جاتے ہیں اور تھوڑی بہت تیاری بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مجھے سفر پہ نکلنا ہے، کم سے کم سامان میرے ساتھ رہے اور سفر آسانی کے ساتھ گزر جائے، اس کے انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ جب وہ دن تاریخ قریب آ جاتی ہے، وہ دن مقررہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو تھوڑا بہت سامان لے کر آپ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور سفر طے کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دنیاوی زندگی کا ایک سفر ہے جس منزل پہ ہم کو آپ کو جانا ہے۔ منزل پہلے نشانے پہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دن تاریخ مقرر ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق ہم تھوڑا بہت تیاری کر کے اس دن تاریخ کے حساب سے سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کبھی ہم نے آپ نے یہ غور کیا ہے کہ اس سفر کے علاوہ ایک اور سفر پر ہم کو آپ کو جانا ہے، اس سفر کا دن بھی مقرر ہے، تاریخ بھی مقرر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے علم سے ہم کو آپ کو محروم رکھا ہے کہ وہ دن کب ہے، وہ تاریخ کب ہے، وہ جگہ کہاں ہے، کہاں آئے گا، کہاں سے ہمارا وہ سفر شروع ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز مقرر ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں ہم دن تاریخ مقرر کر کے اس کا علم رکھتے ہیں، منزل مقصود تک بآسانی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر منزل مقصود میں پہنچ کر کے اپنا کام کر کے جو ضروریات ہیں وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ پھر اپنے گھر کو لوٹ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سفر جس کی دن تاریخ تو مقرر و متعین ضرور ہے، لیکن ہم میں سے کسی بھی بندے کو، کسی بھی آدمی کو اس کا علم نہیں ہے، اور جب وہ سفر پر جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا ہے کہ سفر کس طرح گزرا، تکلیف میں، آسانی میں، کٹھنائی میں، مشکلوں میں یا سہولیات کے ساتھ، پھر دوبارہ وہ واپس آ کے سنا نہیں سکتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے مراد سفر آخرت ہے۔ اس دنیا سے کوچ کرنے کا، سفر کرنے کا وقت جب ہمارا آپ کا شروع ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں موت سے تعبیر کیا ہے، اور موت کے مزہ کے بارے میں اپنے تمام بندوں کو جن کو اللہ رب العالمین تنفس کا شکار بنایا ہے، تنفس سانس لینے کی صلاحیت اور طاقت سے نوازا ہے، ان تمام کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہوگا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ میرے دوستو، اس آیت میں کل 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ وہ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس درخواست کے ساتھ کہ آپ دل کی گہرائی سے ان باتوں کو سنیں، حاضر ہو کر، حاضر دماغ ہو کر ان کو سنیں، دل کی گہرائی میں اس کو جگہ دیں، پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا تو فانی ہے، آنی اور جانی ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، نہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین مکہ کے مشرکین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی پہنچاتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں سنو، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، کوئی ہمیشہ سدا بہار زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جو بھی آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اس دنیا سے اسے رخصت ہو کر جانا ہوگا۔ اور تو اور انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکے، اور مکہ کے مشرکین، کفار، ملحدین جو نبی علیہ السلام کی موت کی آرزو کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، آپ کی دعوت ختم ہو جائے، آپ دوسروں تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکے، ان لوگوں کے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں گے، اور وہ کیا ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। मौत से किसको रुश्तगारी है? मौत से किसको रुश्तगारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। बारी बारी लोग इस दुनिया में आए और बारी बारी इस दुनिया से रुखसत होकर चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, हमने कितने लोग अपने इस मौत को याद रखे हुए हैं और उस मौत की फिक्र लिए हुए हैं, इस मौत की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहने के लिए हर आदमी कहता है, हर बड़ा बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चा, जवान, मर्द, औरत सब कहते हैं कि मरना है, मरना है। मौत एक अटल हकीकत है, उससे किसी का इनकार नहीं। लेकिन उस मौत के लिए हमने आपने कौन सी तैयारी की है हमारे पास कोई तैयारी है? हम तैयार लिए बैठे मौत को कि कब मौत आ जाए और हम मौत का जो है प्याला पी जाए। किसी शायर ने कहा, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत एक प्याला है, हर नफ्स को उसमें मुंह लगाना होगा। वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक दरवाजा है और हर नफ्स को उस दरवाजे से दाखिल होना होगा। हमने और आपने तो देखा कई लोग इस दुनिया में आए और चले गए। हमारे पूर्वज और हमारे पुरख और हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे नाना नानी, दादा दादी, वो भी आए इस दुनिया में रुखसत होकर चले गए। हमें भी रुखसत होकर जाना है, हमें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। तो मेरे दोस्तों, हम और आप उस मौत की कौन सी तैयारी किए हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में बयान फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ लोगों, जिस मौत से तुम राह फरार इख्तियार कर रहे हो वो मौत तुम्हें जरूर लाहिक होकर रहेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हें जरूर लाहिक होकर रहेगी। और लाहिक होने के बाद सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम्हारी रूह को कब्ज़ करके मलकुल मौत आलिमुल गैब वश्शहादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचा देगा। तो मौत से हम बच नहीं सकते, मौत से हम छूट नहीं सकते। अगर आपको यकीन ना आए तो अंबियाए किराम की तारीफ को पढ़िए। एक वाकया मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा कि जाओ मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करके लाओ, उनको मौत का मजा चखा करके आओ। मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं और आपको मौत का मजा चखाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से वाले इंसान, सबको मालूम है। एक झापड़ में तित्ती को मौत के घाट उतार देने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में आपका शुमार होता है, बड़े हौसलेमंद पैगंबरों में आपका शुमार होता है। गुस्से में आ गए, मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो, मुझे मौत देने के लिए आए हो। उठाए झापड़ और मलकुल मौत के कल्ले पर, गाल पर, रुखसार पर जोरदार तमाचा कस दिया। मुस्लिम शरीफ की रवायत में है, तमाचा इतना जोरदार था कि आंख के दीने बाहर आ गए। मलकुल मौत आंख के दीने को उठाए, छुपाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंच गए। कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत को नापसंद करता है, मरना नहीं चाहता है, और देख मार कर मेरी हालत को किस तरह बिगाड़ कर रख दी उन्होंने, मेरी आंख के दीने बाहर आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मलकुल मौत की आंखों को अपने हाथ से उसकी जगह पर रखे और उनको एक मिसाल देकर दोबारा फिर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे कि जाओ फिर दोबारा एक मिसाल देकर के। मूसा अलैहिस्सलाम से कहना कि वो किसी बैल के ऊपर अपने हथेली को रखेंगे, हथेली के नीचे जितने भी बाल होंगे, हर बाल की एवज, हर बाल के बदले एक एक साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। हर बाल की एवज एक एक साल उम्र बढ़ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में मलकुल मौत मिसाल लेकर के आ गए, तफसील लेकर के आ गए। कहने लगे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने फिर दोबारा आपके पास मुझे भेजा है और एक मिसाल देकर भेजा है। ठीक है, आप मरना नहीं चाहते हैं, मौत को नापसंद करते हैं, ठीक है, नापसंद कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मिसाल बयान फरमाया है। मिसाल क्या है? आप किसी बैल के ऊपर हथेली को रखिए, आपकी हथेली के नीचे जितने बाल होंगे, हर बाल की एवज आपकी उम्र एक एक साल बढ़ा दी जाए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام مثال سمجھ گئے، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، کیوں؟ کلیم اللہ تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے تھے، کلیم اللہ، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اے اللہ پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر ہتھیلی کے نیچے 100 بال ہے، 100 سال میری عمر بڑھ جائے گی، 1000 بال ہے، 1000 سال میری عمر بڑھ گئی، 2000 بال ہے، 2000 سال میری عمر بڑھ گئی، پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ تو ملک الموت کو جواب دیے کہ جب مرنا ہی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے تو مجھے اور لمبی عمر جینے کی خواہش نہیں ہے، روح قبض کر لو۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر موت سے نہیں بچ سکے، موت کے پیالے کو منہ لگانا پڑا، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، انبیاء میں تھے، رسول میں تھے، اس کے باوجود اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ اسی طرح موت کے تعلق سے ایک بات اور اشارے کنائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا۔ آپ تقریباً لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو 2 اختیار دیے تھے، اس میں سے جو چاہے آپ پسند کر لیں، انتخاب کر لیں، چن لیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی پر ہے۔ اس میں ایک کیا ہے؟ آپ دنیا کو ترجیح دیں گے یا آخرت کو ترجیح دیں گے؟ آپ دنیا چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے، میں آخرت کو چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے تو اس دنیا میں اور کون ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ لہذا میرے دوستو، ہم اور آپ اس موت کو یاد کریں جس موت کا وقت تو معلوم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء اجلها لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، جب جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے 1 سیکنڈ 1 لمحہ نہ وہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے بڑھتا ہے۔ کہنے والے ضرور کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اگر اچھا علاج ہوتا، بڑے ہاسپٹل میں لے جایا جاتا یا حکیموں کے پاس لے جایا جاتا، صحیح ٹریٹمنٹ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا بچ جاتا، عمر بڑھ جاتی۔ نہیں میرے دوستو، اذا جاء اجلها لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، اللہ رب العالمین موت کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت اور اس گھڑی کے آتے ہی وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ذرہ برابر اسے مہلت نہیں ملتی، ذرہ برابر اس کی موت کو تاخیر نہیں کیا جاتا، بلکہ موت کے وقت ہی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگو تم موت کو یاد رکھو، کیونکہ یہ موت جب بھی آئے گی تو موت یہ نہیں دیکھے گی تم مضبوط قلعے کے اندر محفوظ ہو، محصور ہو، جہاں پر ہوا کے داخل ہونے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسی جگہ پر بھی ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، وہاں بھی اللہ کا فرشتہ ملک الموت پہنچ کر کے آپ کی روح کو قبض کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچا دے گا۔ لہذا میرے دوستو، اس موت کو یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے لذتوں کو کاٹنے والی چیز اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حاصل اللذات جو ہے، آپ کے لذتوں کو جو چیز ختم کرنے والی ہے، آپ اس چیز کو یاد رکھو، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی آئے اور آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس انصاری صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین میں مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے بہتر مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن کے بارے میں اس انصاری صحابی نے سوال کیا۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے بہتر مومن ہے، جس کے اخلاق پائیدار ہیں، جو
جو اخلاق کے پیروکار ہیں، جو اخلاق مند ہیں، وہ اس روئے زمین میں مومنوں میں سب سے بہتر مومن ہے۔ پھر اس انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ عقل مند انسان، عقل مند مومن کون ہے؟ باشعور، حساس، دور اندیش عقل مند انسان مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم للموت، جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان ہوشیار ہے، وہ انسان دور اندیش ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ کیوں موت کو یاد رکھتا ہے؟ اس بات کو سب ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ فکر کون سی؟ وہ ہے آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کی فکر، قبر کی فکر، اور قیامت کی فکر، جنت اور جہنم کی فکر ہم کو آپ کو زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھو۔ اور اپنی موت کو کس طرح کثرت سے یاد رکھو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ، قبرگاہوں میں جاؤ تو تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی، تذکر للآخرہ، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، قبرستان میں جاؤ، دعا کرو، اپنے قبر کو جو ہے یاد کرو، کیونکہ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں قبرستان ہی میں تو دفنائے جاتے ہیں، ہم بھی مریں گے تو ہمیں بھی قبرستان میں لے جایا جائے گا۔ تو لہذا میرے دوستو اس قبرستان کی یاد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اپنے دماغ میں رکھو، اس سے غافل نہیں ہو جانا۔ جو آدمی اس سے غافل ہو گیا، دنیا کے پیچھے پڑ گیا، مال و دولت کے حرص میں پڑ گیا، تو میرے دوستو وہ اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ تو بہرحال جو آیت سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب مرنا ہے اور مرنا برحق ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کاروبار کی جگہ گھر پہ ہر جگہ ہم اور آپ اپنی اپنی موت کی فکر کریں۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری موت دنیا کی کس سرزمین پر واقع ہونے والی ہے تم نہیں جانتے۔ جانتے ہیں آپ محبوب نگر میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، ضروری ہے آپ کی موت محبوب نگر میں ہوگی؟ نہیں نا؟ جو جس مقام کا رہنے والا ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس مقام پہ ہی مرے گا؟ نہیں۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، تمہاری موت کس سرزمین پر واقع ہوگی تم نہیں جانتے ہو، کب ہوگی تم نہیں جانتے ہو۔ حیدرآباد کے سفر پر نکلے، 2 ویلر میں ہو 4 ویلر میں ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ محبوب نگر میں جب امامت کر رہا تھا، مجھے وہ دن تاریخ یاد ہے، مجھے ایک نوجوان کی شادی کی باراتی میں جا رہا تھا نکاح پڑھانے کے لیے۔ نہیں، آپ کو جانا ہے مولانا، میرا نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے۔ ان کے ساتھ ہو لیا، شاد نگر ابھی کراس کیے ہی تھے کہ اس نوجوان کے کچھ دوست گاڑی پہ جا رہے تھے، بارش شروع ہوئی اور نہ معلوم تھوڑا سڑک کٹنگ تھی، وہاں سڑک کا کام چل رہا تھا، وہی گاڑی پلٹی کھائی، اسپاٹ ڈیٹ، فوراً ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اللہ، خوشی میں جا رہے تھے، شادی میں جا رہے تھے، نکاح میں جا رہے تھے، لیکن جنازے کی نوبت آ گئی۔ تو میرے دوستوں کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب ہوگی، کس سرزمین پر ہوگی، تو ہم اور آپ اس موت سے غافل کیوں ہیں؟ اس موت سے اپنے آپ کو دور کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ میرے دوستوں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت ہمارے جو ہے امتیوں میں پیدا ہو جائے، بس دنیا 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 طلبی میں وہ زندگی گزارنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے، اور وہ موت کو ناپسند کرنے لگے۔ موت کو ناپسند تو کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے اعمال سے، اپنے یادداشت سے موت سے ضرور غافل ہے۔ لہذا میرے دوستو اس
غفلت کی زندگی کو اور غفلت کی چادر کو اپنے جسم سے دور پھینکو اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں تم اس دنیا میں جو کچھ بھی عمل کرتے ہو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ رتی برابر اللہ رب العالمین ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ آج ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے وہ مرد ہو، خواتین ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جس طرح کا جس کا جو بیہیویئر ہوگا، جس طرح کا جس کا جو عمل ہوگا، جس طرح کا جس کا جو کیریکٹر اور جو ہے یہ ہوگا، جو عمل ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اسی حساب سے دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین رتی برابر ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس بات کو قرآن کی متعدد آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورہ جس کو ہم اور آپ بار بار کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے لوگوں جو اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا، اس کا بدلہ پالے گا۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی جو اس دنیا میں شر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پالے گا۔ رتی برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ قرآن پڑھتی ہو نا، آج جمعہ کا دن ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے آئے ہوں گے۔ سورۃ الکہف میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں سیدھے طرف سے، برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں پیچھے طرف سے، تو ہم اس کو پڑھیں گے، اچھے لوگ بھی پڑھیں گے، برے لوگ بھی پڑھیں گے، اور پڑھتے ہوئے کیا کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب نامہ اعمال سب کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، وہ اس کو پڑھیں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہم دنیا میں جو چھوٹا عمل کر کے آئے تھے وہ بھی موجود ہے، ہم دنیا میں جو بڑا عمل کر کے آئے تھے وہ بھی موجود ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر قسم کے عمل کا احصاء اور شمار کیا ہوا ہوگا۔ کون کر رہا ہے شمار؟ کون کر رہا ہے؟ معلوم ہے نا، ہمارے کندھے پر ہمیشہ دو فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے اچھائیوں کو برائیوں کو لکھتے ہیں نا۔ یہ پورے ریکارڈ کے طور پر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے ہماری آپ کی زندگی کی، لائف کی، بیہیویئر کی، رتی کا پائی کا حساب ہو رہا ہے، اور یہ فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو۔ کبھی غافل نہ رہنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں بند کمرے میں برائی کر رہا ہوں، میں اندھیرے میں ظلم کر رہا ہوں، میں اندھیرے میں شراب پی رہا ہوں، زناکاری کر رہا ہوں، اور کچھ کر رہا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، اور اللہ ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی تمہارے ہمارے کندھوں پر سوار رکھا ہے۔ کرامن اور کاتبین، ان دو فرشتے ہمارے ہر طرح کے عملوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تمہارے هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم اور آپ عمل کیے ہیں، کر رہے ہیں، اس کو ہم حاضر پائیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ ولا يظلم ربك أحدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ طرفدار نہیں ہے، اللہ ناانصاف نہیں ہے، وہ برابر انصاف کرے گا۔ تو لہذا بہت بڑی اور قیمتی بات ہے سورہ آل عمران کی اس آیت میں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو کل قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ ہماری آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو نوکری پا لیا، گھر بنا لیا، گاڑی خرید لیا، بنگلے بنا لیا، کاروبار میں آگے بڑھ گیا، دولت مند ہو گیا، پیسے والے ہو گیا، ہم اور آپ سوچتے ہیں مبارکبادی دیتے ہیں، مبارک ہو آپ تو بڑے کامیاب انسان ہیں، آپ بڑی ترقی کر رہے ہیں، آپ کی نوکری لگ گئی، آپ گھر بنا لیے، آپ پلاٹ خرید لیا، پیسہ کر لیے، ویسا کہ بڑے کامیاب ہیں آپ، کامیاب زندگی آپ۔ پھر دوستو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہم اور آپ اس کو کامیابی کا معیار مان لیں اور بنا لیں، لیکن یہ کامیابی کا معیار مومنوں کے لیے نہیں ہے۔
مومنوں کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کا مستحق بن گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو لہذا ہمارا آپ کا مطمئن نظر یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ عمل کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اور جہنم سے اپنے آپ کو آزادی دلانے کے لیے۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا میں زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے، دھوکا چھوڑ کر اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں تو دیکھیے کتنے لوگ زمین بنائے، بنگلے بنائے، گھر بنائے، سب کچھ کیے، رہ پائے؟ دو چار سال رہے، دو چار دن رہے، دو چار مہینے رہے، پھر رخصت ہو کر چلے گئے، گھر ویسے ہی پڑا رہ گیا، زمین پڑی رہ گئی، بنگلے پڑے رہ گئے، گاڑی پڑی رہ گئی، آپ کے کروڑیں پڑی رہ گئی، اور آپ خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ دنیا وفاداری کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا وفادار نہیں ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے، کتنا کماؤ کتنا جماؤ، لیکن وقت آئے گا چھوڑ چھاڑ کر کے سب کو آپ کو جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نصیحت کرتے ہوئے سورۃ المنافقون کی آخری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور آج دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہی انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے، موت کے ذکر سے، موت کی فکر سے، موت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اموالکم، مال کے حرص میں، مال کی دولت کی جو ہے حرص میں، مال اور دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہم نے اللہ کو بھول دیا ہے نا۔ اور دوسری چیز اپنی اولاد کی محبت میں، اولاد کی زندگی خوشحال ہو، اولاد کی اچھی تربیت ہو، اولاد کی اچھی تعلیم کا انتظام ہو، اولاد کو اچھا خوش رکھنے کے لیے بس دولت دولت۔ میرے دوستو آج اولاد کو خوش کرنے کے لیے، جورو بیوی بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہم دولت کما رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ یہ جورو بچے بھی بھاگ جائیں گے، یہ اولاد قریب میں نہیں آئے گی۔ جس چیز کو ہم بھول گئے ہیں وہ چیز آئے گی قریب میں، لیکن یہ اولاد جس کی خوشحال زندگی کے لیے ہم رات میں لے کر کے مال جمع کر رہے ہیں، یہ اولاد قریب میں نہیں آئے گی۔ یقین نہیں آ رہا؟ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کل قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ اللہ، تو بیوی کام میں نہیں آئے گی، اولاد کام میں نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، ماں بھی کام میں نہیں آئے گی، بھائی بھی کام میں نہیں۔ تو پھر آج اس دنیا میں انہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دولت جما رہے ہیں نا، اور یہ کل قیامت کے دن ساتھ نہیں دیں گے۔ کیا ہوگا؟ ہر آدمی کا اپنی فکر، ہر آدمی اپنی فکر لیے بیٹھا ہوگا، نفسی 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 نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو اس دن کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس دنیا میں مال دولت جمانے کے لیے نہیں، بلکہ اس دن اچھی زندگی، اچھی لائف گزارنے کے لیے۔ تو لہذا ہم اور آپ دنیا سے بے رغبتی ہو کر جتنی ضرورت ہے اس کو حاصل کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اور آج ہم اور آپ ہمیشگی والی زندگی کو بھلا کر کے اور چند روزہ زندگی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں تمہارے اموال اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. پھر اس کے بعد اپنے بندوں کو حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تمہاری موت کے آنے سے پہلے جو تم دولت کمائے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت آ جائے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو اس وقت تم کہو گے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس وقت تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی. لہذا ہم اور آپ جو کچھ بھی کما رہے ہیں خود اس کو اپنی زندگی میں جو ہے خرچ کریں، اپنے بیوی بال بچوں کے زندگی میں خرچ کریں، اور ایک بڑا حصہ اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جو ہے مدارس و مساجد میں صدقہ اور خیرات میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.